السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. استنبول میں پاکستان افغانستان ڈائلاگ کا اب اگلا مرحلہ شروع ہے اور مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں. طالبان کے جو نمائندے وہاں موجود ہیں، جس کی یا ان ٹاکس کی ثالثی قطر اور ترکی کر رہے ہیں، تو وہ بار بار اپنا جو پوائنٹ آف ویو اس کی انڈورسمنٹ کے لیے یا مزید رہنمائی کے لیے کابل فون کرتے ہیں، اور یہی اطلاعات ہیں کہ وہ کچھ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کچھ کنفیوزنگ پوائنٹس آ رہے ہیں. کبھی وہ ایگری کرتے ہیں، کبھی وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. تو ابھی تک تو وہ انکنکلوسیو ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے منطقی طور پہ، کیا اس میں اسیسمنٹ ہے ہماری، تجزیہ کریں گے یہی کہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں اور ماضی کا کنڈکٹ طالبان رژیم کا کیا رہا ہے، کابل کا کیا رہا ہے، افغان پاکستان، اور پھر جو انڈیا جو اس میں ان فوکس آتا ہے اس ساری صورتحال میں. جو متقی کا دورہ تھا حال ہی میں دہلی کا، اس سارے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ میں آج ایک 2-3 چینلز کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ وہ ذرائع سے یا فارن آفس کے ذرائع سے کہہ لیں، یا ہمارے کچھ ایسے نمائندے بھی ہوتے ہیں جو استنبول میں بھی بیٹھے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ٹاکس ہو رہی ہیں. تو وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جب کچھ باتوں پہ وہ ایگری ہونے کے قریب آتے ہیں طالبان کے جو نمائندے ہیں رژیم کے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی اب ہم کابل سے پوچھ لیں. پھر کابل والا کہتا ہے نہیں یہ باتیں آپ اس پہ ڈس ایگری کر جائیں. تو کچھ یہ ویسے اوور آل کنڈکٹ ان کا ماضی میں بھی رہا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دوحہ اکارڈ سے پہلے 117 میٹنگز ہوئیں. اسی طرح ماضی میں کئی دفعہ پیس پارلیز ہوئیں اور بظاہر وہ کامیاب تھیں، لیکن اندرون خانہ وہ اپنی جگہ پہ ایک وہ فرم تھے آن کنٹینیوئنگ ود دیئر ایکٹیویٹیز یا اسپانسرنگ آف ٹیررزم. جناب میاں صاحب، ایز اے اوپننگ اسٹیٹمنٹ جی، اینڈ آن اے لٹل لائٹر نوٹ، پھر ہم ذرا ثقیل گفتگو کرتے ہیں. جب 117 میٹنگ کے بعد ہونے والا ایگریمنٹ، جس کو دوحہ اکارڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان، جب وہ کامیاب نہیں ہوا اور افغان طالبان نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، تو مجھے آپ یہ بتا دیں، ابھی استنبول میں تو چوتھا دن ہے اور شاید 3 راؤنڈز ہوئے ہیں وہاں، اور ایک راؤنڈ آپ رکھ لیں دوحہ والا. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی 100 راؤنڈ اور ہونے ہیں. میں یہ کہوں لائٹ موڈ میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو سائنز ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. یہ اس وقت ہمیں علم نہیں ہے کہ پاکستان کے ایگزیکٹ ڈیمانڈز کیا ہیں، چونکہ ہم اس وقت جو میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں یا لوگوں کا ایک انٹیلیجنٹ ایسٹیمیشن ہے، اسی کو بیس بنا کے پورا میڈیا اور کمنٹیٹرز جو ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. جب تک کہ کوئی سالڈ پروگرس نہیں ہوتی اس قسم کی نیگوشیشنز کے اندر، جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پبلک نہیں کی جاتی. یہ نارمل بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک میجر ڈیمانڈ تو نون ٹو ایوری ون ہے نا، میں عرض کرتا ہوں ٹیررزم کے حوالے سے وہ پبلک نہیں کی جاتی، وہ ٹیکسٹ ایز سچ نہیں کیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑا نارمل ہے، یہ ڈپلومیسی میں روٹین ہے کہ جو ڈیلیگیشن گیا ہوتا ہے وہ ساورن ڈیلیگیشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں ساورن، مانا وہ خود فیصلے کرے اور اسے ایڈوائس اور انسٹرکشنز اور اپنے کیپٹل سے لینی پڑتی اور ان پٹ لینا ہوتی ہے بیک ہوم ہیڈ کوارٹر سے. یہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں، یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی ضرور کنسلٹ کر رہا ہے پیچھے ملٹری آفیشل سے، پالیسی میکر سے، گورنمنٹ سے، جہاں جہاں سے بھی ریلیونس ہے ان کی، وہ بھی انپٹ لے رہا ہے، اور ان کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے انٹرلوکیٹورز مانا افغانس، وہ بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مین چیز
یہ ہے کہ یہ کوئی اگر پاکستان اور افغانستان دونوں ایگری کرنا چاہیں اور خاص کر افغانستان ایگری کرنا چاہے جو کہ پروو ہو گیا ہے کہ وہ دخل اندازی کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی طالبان کو پاکستانی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہیلپ کر رہے ہیں مٹیریل اینڈ فزیکل دونوں کر رہے ہیں یہ پروو پاکستان نے دوحہ میں بھی کیا تھا پاکستان نے اس سے پہلے بھی میں کچھ خبریں سنی ہیں کہ 200 سے زیادہ ڈیمارشز ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے ٹھیک ہے اور کوئی 1000 سے زیادہ دفعہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بھی آپ کے یہاں سے ہوا یہ بھی آپ کے یہاں سے ہوا یہ بھی ٹیررزم ایکٹ جو ہیں وہ بھی آپ کے یعنی ایویڈنس کے ساتھ ہوئے ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا اور اس میں پاکستان کی وزارت خارجہ ریگولرلی کرتی رہی ہے اسی طرح جو بارڈر مینجمنٹ کی کمیٹی ہے جو بھی باڈی ہے وہاں بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے اور پاکستانی ملٹری نے بھی اپنے جو ان کے چینلز ہوتے ہیں نارمل یہ بھی عوام کو پتہ ہی ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز بھی ہوتے ہیں ملٹری چینلز بھی ہوتے ہیں اور ایک خاص پرپز کے لیے بھی کچھ چینلز اسٹیبلش ہوتے ہیں تو وہاں سے انٹریکشن ہوتا رہا ہے تو یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے کہ افغان طالبان کو یہ علم نہیں ہے علم ہے ان کو اور اب وہ اور بھی کلیئرٹی کے ساتھ استنبول میں کیس سٹڈی بن گئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا یہ اس کا ثبوت ہے یہ اس کا ثبوت ہے یہ اس کا ثبوت ہے میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں دے دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ پاکستانی طالبان کی ہیلپ کر رہے ہو ان کو انفلٹریٹ کرنے کے لیے میں وہ پاکستان میں آئیں یہاں پر آپ ان کو ویپنز دے رہے ہو یہ اس کا ثبوت ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ان کو ٹریننگ کیمپس دے رہے ہو اپنے ملک کے اندر یہ اس کا ثبوت ہے یہاں پر آپ نے پاکستان کے جو بارڈر ریجن ہے اس کے اندر اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں جو ان کو لوکل سینکچری پرووائڈ کرتے ہیں یہ اس کا ایویڈنس ہے ٹھیک ہے یہ جو اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی ہے نا ساتھ یہ جو فنڈنگ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اس میں آپ بھی فنڈ کرتے ہو اور آپ کو ہندوستان ریسورسز مہیا کرتا ہے یہ اس کا ثبوت ہے اب اچھا وہ بھی ہم نے دیا ہوگا جی اب ہندوستان والا بھی اب آپ کلیئر ہو گئے ہیں کہ آپ نے آبجیکشنز ریز کیے اور ہر ایک کا پھر ایویڈنس بھی دیا ٹھیک ہے جب یہ سارا کچھ ہوا تو جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہاں پر دی ٹرکش آفیشلس اور دی قطری آفیشلس ان کو بھی ایک قسم کا دھچکا لگا اور ان کو بھی سمجھ آئی کہ افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے یا افغان طالبان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کتنا ان ریزنیبل ہے اور کس طرح وہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے ایشو یہ ہے ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے اصل تو یہ مین چیز ہے مین چیز ہی ہے وہ میکینکس ہیں کہ وہاں کیا ایویڈنس مل گیا ٹھیک ہے پوائنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ایشوز اور بتا دیا گیا کہ یہ سارا کچھ ہے اور یہ بتا دیا گیا ویری کلیئر یہاں پر زیرو ٹالرنس ہوگی اٹ از دا ریڈ لائن 2 times ریڈ لائن آپ سمجھیں اس کو کہ ہم افغانستان کی سوائل سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی مداخلت چاہے وہ ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہو سمگلنگ کے کانٹیکس میں ہو ایلیگل اکانومی کے کانٹیکس میں ہو اور آپ سبورشن کریں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے صرف ٹیررزم ہی کافی نہیں کہنا کافی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے جو میں نے ذکر کیا یہ ٹیررزم کے ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں پھر یہ اور بیسیکلی اس کو آپ یہ کہیں سبورشن ہے یہ سبورشن اور یہ اسٹیٹس دوسری اسٹیٹس کو سبورشن کرتی ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یا دوسری اسٹیٹ کی پروگرس کو کنٹین کرنے کے لیے تو یہ اتنا سادہ ایشو نہیں ہے جتنا سادہ ہمارا میڈیا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے یا ہمارے کمنٹیٹرز کر رہے ہیں دس از این آرگنائزڈ انٹینشنل ڈیزائنڈ سبورشن بائی افغان طالبان بیسیکلی اٹ از فیڈ بائی انڈیا بیکاز انڈیا
70 साल से हमारे साथ एक जो रिलेशनशिप रखा हुआ है उसमें वो सबवर्शन कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो हमें भी, मेरा अपना ख्याल है कि हम भी टेररिज्म से थोड़ा सा और आगे जाएं। इट इज़ अ सबवर्शन It is a subversion. in every sense of the word. Subversion even worse than terrorism. अच्छा, आप टेररिज्म तो एक्टिविटी को आप कंटेन कर लेंगे, लेकिन सबवर्शन के और भी बड़े तरीके हैं। ठीक है। और अफगान तालिबान जो हैं, दे आर अ पार्टी टू इट, दे डू इट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। और ये बहुत दफ़ा हम कह चुके हैं, आज कहना और भी ज़रूरी है। उनको दो चीज़ों का खपत है जो हिंदुस्तान के दिमाग में फतूर डाला है कि काबुल से अटक तक ये तुम्हारा एरिया है, और अगर थोड़ा बलूचिस्तान के जो पश्तून स्पीकिंग एरियाज़ हैं, अगर वो भी मिल जाएंगे आपके साथ, तो आपको एक्सेस हो जाएगी अरेबियन सी तक। ठीक है। और दिस विल बी ए व्हाट अ स्टूपिड आइडिया ग्रेटर अफगानिस्तान। अच्छा, ग्रेटर अफगानिस्तान का ख्वाब है या ख्याल है या क्लेम है, तो लेकिन डज इट जस्टिफाई टू डू किलिंग्स, मैस किलिंग्स ऑफ द इनोसेंट पाकिस्तानीज? दैट्स नॉट द इशू। अच्छा, ये इशू ही नहीं है। दैट्स नॉट द इशू। जब जो भी फोर्सेस इस सबवर्शन के पीछे हैं, अब वो उनके लिए इशू नहीं प्लान के पीछे हैं, उनके लिए कोई नेक और बद कोई फर्क तमीज़ नहीं है। होती, कोई तमीज़ चाहे देखें, अगर वो ये कहें कि हम सबवर्शन भी करेंगे और हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ेंगे भी, तो फिर आप ये कहो कि उसमें टेररिज्म ना करें या इनोसेंट लोगों को ना मारे, तो क्या वो बड़ी मासूमियत होगी ना, फिर। तो फिर तो अगर हम ये सोचें तो मैं तो कुछ और कहने वाला था आपके बारे में, लेकिन आपने अपने लिए अच्छा नहीं, लफ्ज़ फिर तो सुन लिया, बड़ी मासूमियत होगी ना। सीनोमेट हो गया। सर बात नहीं, ये लेकिन है, अब हम ये भी रेज कर रहे हैं ना कि आप हमारे बंदों को मारे जा रहे हैं बस। सर देखें, हम आज तक एक चीज़ कहते रहे हैं, आज मेरे ख्याल में उसकी तस्हीह का वक्त है। हम ये कहते रहे हैं हमने 1 लाख लोगों की कुर्बानी दी। हाँ, ये ना कहें, ये ना आप ये कहें। कहें कि अफगानिस्तान ने हमारे 1 लाख बंदे मारे। 1 लाख बंदे मारे हैं। हाँ, ये कुर्बानी क्यों हम कह रहे हैं? इस ठीक पे है। फोकस करें। ये थोड़ा सा हमें रिव्यू करना पड़ेगा। ये अपना पड़ेगा नहीं, करें। करें करें कि अफगानिस्तान ने, अफगान तालिबान ने पिछले डिकेड में पाकिस्तान के 1 लाख फौजी, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इनोसेंट पीपल, बच्चे, मर्द, औरतें मारे हैं इन्होंने। दिस इज द ह्यूमन लॉस। दिस इज द ह्यूमन लॉस। It is, put your foot down on it. There should be full stop to it. We will not tolerate at any cost, even if अब आते हैं हम कि पाकिस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या कर सकता है? ठीक है, करना पड़ेगा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक। इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ क्या करेगा? करेगा। यू नो, दिस इज व्हाट इट्स अ पॉलिसी नाउ। इसमें एक रिजॉल्व है। इट्स अ पॉलिसी नाउ। ठीक है। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, हमेशा हर हालत को, जो सिचुएशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सही वोकैबुलरी इस्तेमाल होनी चाहिए। हम कहते हैं पड़ेगा, उसका मकसद होता है देयर इज एलिमेंट ऑफ डाउट। 2 चीज़ें होंगी। एट नो कॉस्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, पाकिस्तान विल एक्सेप्ट एनी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ Anymore. across the border, directly or indirectly, by Afghanistan or by India. ये ठीक एक आपकी ये रेड लाइन है। red line दिस इज द नो गो एरिया। ये लकीर ड्रॉ कर दी गई है। इट्स अ नो गो एरिया। ठीक है। नो, नथिंग डूइंग अबाउट इट। अब अगर इस्तांबुल से रिजल्ट्स वो नहीं आते जो पाकिस्तान ने अपने अनाउंस कर दिए हैं कि जो हम कह रहे हैं नो गो एरिया, तो पाकिस्तान के पास हॉट परसूट का ऑप्शन मौजूद है। दुनिया ये एक्सरसाइज करती रही है, आपके सामने ही है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, अमेरिका ने ईरान में किया, इजराइल ने भी किया, और 101 एविडेंस है, 101 इंसिडेंट है, एग्जाम्पल्स हैं ये सब दुनिया में कि अगर देखें ये इंटरवेंशन नहीं है। इंटरवेंशन तब होती है जब आप किसी को बगैर वार्न किए करें। आप पिछले 4 साल से कहे जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन अफगान तालिबान एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट
اینڈ دی نیٹو گورنمنٹ جو سائن قطر نے بھی کیا ہوا ہے, آپ نے اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں امریکن پاور کے لیے ایک چیلنج ہے. امریکہ از سیٹنگ اے رانگ ایگزامپل فار دا گلوبل سیفٹی اینڈ سیکورٹی کہ وہ اپنے اس ایگریمنٹ کو انفورس نہیں کروا رہا. اگر امریکہ نے اینڈ نیٹو نے اس ایگریمنٹ کو انفورس کروایا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی جو کچھ ہوئی ہے. اس وجہ میں پھر عرض کروں گا, یہ گلوبل کمیونٹی تو ایک لارجر کمیونٹی ہے, لیکن امریکہ از اے سپر پاور. وائی امریکہ ڈزنٹ فورس دی افغان طالبان کہ آپ اس ایگریمنٹ کو کرو. اگر آج طالبان نہیں ایگریمنٹ کرو گے تو کل میاں صاحب امریکن اتھارٹی اینڈ امریکن کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا, ایروڈ ہو جائے گا, ایروڈ ہوگا. اب آپ دیکھیں, اور دنیا چونکہ ایک 193 کنٹری ہے گلوبلی, ٹھیک ہے, ان 193 ساورن اسٹیٹس ہیں. ان سب کی میوچل ریلیشن شپ جو ہے وہ کس بات پہ قائم ہے؟ انفورسمنٹ آف دی ایگریمنٹس, انفورسمنٹ آف دی انٹرنیشنل لاز اینڈ دا یو این جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں. ٹھیک ہے, IAEA میں ایران نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, سائن کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ بم مارتے ہو, اس کے اوپر آپ لا کے B-52 بومر مارتے ہو. ٹھیک ہے, اور وہ افغان طالبان جن کے ساتھ امریکہ نے ایک اکارڈ کیا ہوا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ, اور وہ ایک بھی اس کا ایلیمنٹ جو ہے افغان طالبان نہیں فالو کر رہے, تو آئی تھنک دس از ٹائم فار امریکہ ٹو لک ان ٹو اٹ. اب میں آگے تو نہیں کہوں گا, ٹو لک ان ٹو اٹ اینڈ انشور, اگر ان کو اپنی سپر پاور اسٹیٹس کا کوئی خیال ہے تو. ادروائز میں یہ کہوں گا دے بیٹر ریلینکوش دیٹ پوزیشن. اور اسی وجہ سے میاں صاحب دس از آل کمپریہنسو ڈسکشن. اسی وجہ سے امریکن جو اتھارٹی تھی آل اوور دا ورلڈ, اٹ از بینگ چیلنجڈ. تو یہ لا انفورسمنٹ پہلا قدم ہوتا ہے سر, نیشنل لیول کے اوپر, انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر, اور گلوبل لیول کے اوپر, کہ جو بھی آپ کے اکارڈس ہوں, جو ایگریمنٹس ہوں, جو بھی آپ نے ایگری کیا ہو, دیٹ مسٹ بی انفورسڈ. ٹھیک, اور وہی چیز آ کے کشمیر میں بھی ریلیونٹ ہوگی کہ UN کے ریزولوشنز ہیں, اگر آپ ان کو انفورس نہیں کرو گے تو پھر پاکستان بھی نیوکلرائز ہو جائے گا, اور ہندوستان اپنے لیے نیوکلرائز ہو کے ہمیں بلی کرے گا, چونکہ آپ نے وہ ریزولوشن انفورس نہیں کیے اس کے جو تھے. تو بھائی 193 کنٹریز 21st سینچری, اٹ مسٹ بی ریئلائزڈ. جتنے بھی اسکالرز ہیں پاکستانی ہوں یا باہر کے ہوں, دے مسٹ آل ایمفسائز اٹ کہ جو لیتھیلٹی ویپنری کی ہے آج کل, وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایگریمنٹس کو فیتھفلی خود امپلیمنٹ بھی نہ کریں اور کروائیں بھی نہ. یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں. اب آتے ہیں ہم کہ جو دوحہ اور ترکی نے ایک بہت بھاری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی ہے, ورنہ پاکستان ہیڈ اسٹارٹیڈ پرسوئنگ ایک ملٹری آپشن آپ کے سامنے تھا. اس کے بعد انہوں نے انٹروین کیا. اب کیا ٹرکی کے پاس کیا کوارسو, لیٹ می سے اٹ, ان کے پاس کیا کوارسو اتھارٹی ہے, قطر کے پاس کیا کوارسو اتھارٹی ہے یا انفورسمنٹ کیپیسٹی ہے کہ اگر اگریمنٹ کر بھی لیں وہ پھر وہ اس کو ابائڈ نہیں کریں گے. ان کے پاس پرسویسو اتھارٹی ہے, پرسویسو کے ساتھ اتھارٹی لگتی ہی نہیں لفظ. یہی وجہ ہوئی ہے کہ جب دوحہ اکارڈ بٹوین امریکہ اور طالبان ہوا تو ترکی کے پاس کیا دوحہ کے پاس کیا کوارسو اتھارٹی تھی, پاور تھی. کوارسو از امپورٹنٹ. اچھا نذیر صاحب, وی آر ہیڈنگ فار اے بریک, یاد رکھیے گا کوارسو اور واپس آ کے ہم بات کریں گے کہ ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا. تو ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین. نذیر صاحب, وہ کوارسو اتھارٹی آف دوحہ اینڈ اسٹنبول, ہم کوارشن پہ زیادہ زور نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس
کیا نمبر ون اتھارٹی ہے اور اس اتھارٹی کو امپوز کرنے کے لیے ان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے یا اتھارٹی ہے کہ وہ اسے امپلیمنٹ کروائیں. اس میں انفلوئنس کا بھی ہم لفظ یوز کر سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں. ہاں اب سپوز کرتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ تو اینڈ ہونا ہی ہے نا, آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اٹ کی ناٹ کنٹینیو فار 100 days. اب آپ کے اس ایک وی آر ان اے لمبو, وی آر ان اے اسٹیٹ آف اسٹینڈ بائی. کیا ٹریڈ بند ہے, ٹرانسپورٹیشن بند ہے, انٹریکشن بند ہے, جس سے لاکھوں میں بھی ملینز افغانس متاثر ہو رہے ہیں. اب افغان طالبان کو اپنی عوام کا بھی خیال نہیں ہے. افغان طالبان کے کانٹیکس میں افغانستان کے لوگوں کو بھی یہ کہنا پڑے گا اور کہنا چاہیے کہ آپ بھی ریزنیبل, اور جو بھی گلوبل کمیونٹی اور خاص کر مسلم کمیونٹی جو ہے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو. افغانستان لینڈ لاک کنٹری. ٹھیک ہے. اب گوئنگ بیک, اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایزیوم کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور افغانستان طالبان جو ہیں وہ اس کو کاغذ پہ تو لے آتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, یا وہ ایگری ہی نہیں کرتے. ناؤ آئی کم ٹو 2 آپشنس. پہلا نان کوئرسو یہ سب ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ افغانستان کو OIC سے نکال دیں. گڈ. اچھا. kick them out of OIC. if افغان طالبان ایک پڑوسی مسلمان ملک جس نے 40 سال ان کو تحفظ دیا, پالا پوسا, تحفظ دیا, ان کو سینکچری پرووائڈ کی, ان کو جس طرح میں نے 1-2 دفعہ کہا ہے کہ کمیونزم سے بچایا, انٹرنل سول وار سے بچایا, اور امریکہ کے غصہ اور غضب سے بچایا. آپ امریکہ میں جائیں, ان سے پوچھیں کہ وائی ڈیڈ امریکہ فیل ان افغانستان, دے سے اونلی ون ورڈ پاکستان. صحیح ہے. ایوری باڈی سیز ون ورڈ پاکستان. تو کیا ان کے کان میں سیسا پلائے ڈالا ہوا ہے؟ تو آپ خود ہی کہتے ہیں نا سبورشنسٹ کے لیے ریزن اور ایبسولوٹلی نہیں ہوتا. دے آر انٹو سبورشن. اب ہم واپس آتے ہیں, اگر وہ نہیں مانتے تو آپ ان کو OI سے نکال دیں. Give them a threat کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ودن سے نیکسٹ 10 days ہم آپ کو OIC کا ہوگا, ہم آپ کو OIC سے نکال دیتے ہیں. بیکاز یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ مسلمس, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور اون مسلم پاپولیشن. آپ نے منورٹیز کو تنگ کیا ہوا ہے افغانستان کے اندر. آپ نے جو نان پاشتون پاپولیشن ہے افغانستان کی جو 60% ہے, یہ 40% پشتو اسپیکنگ طالبان جو ہیں یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے. اور کامن پاپولیشن بھی شاید ان کے ساتھ ان ہارمنی نہیں ہوگی میرا خیال ہے. نہیں ہے. کامن پاپولیشن یہ سارے کا سارا, یہ تو چند ایک اوپر جو نیٹ ورکنگ سر یہ سارے کا سارا افغان پشتو اسپیکنگ طالبان جو ہیں یہ ظلم ان کا ہے. اپنے عوام کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو پشتون اسپیکنگ کمیونٹی ہے, ہم پاکستانی دیا وہ وفادار کمیونٹی ہے, وہ قومی دھارے میں شامل ہے, وہ قومی معیشت میں شامل ہے, اور ان کو بھی سوشلی میں عرض کر دوں سر, سوشلی ان کو بھی نقصان ہوا ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ بھی ایلینیشن کی طرف جا رہے ہیں. نہ ان کو سوشلی ان کا سوشل کیپٹل امپیکٹ ہوا ہے. نیگیٹیولی ہم سوشل کیپٹل ایکسپلین کر دیتے ہیں. سوشل کیپٹل وہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہو, آپ کا گڈ ول, آپ میری گڈ ول کتنی آپ کے ساتھ ہے. دس از دا سوشل کیپٹل. ان کی زیادتی کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے, اور ان کے قاتل خون ریزی کی وجہ سے جو ہمارے اپنے 4 کروڑ سے زیادہ افغان اسپیکنگ کمیونٹی ہے وہ بھی سوشلی سفر کیے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو افغان لابی ہے, میاں صاحب ہم یہ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, ان کو بھی آنکھیں کھولنا چاہیے, ان کو بھی نیند سے اٹھنا چاہیے. دے شوڈ 100% اسٹینڈ اگینسٹ افغان طالبان جو بھی کچھ وہ کر رہے ہیں. یہ نمبر 1. نمبر 2,
یہ ایگریمنٹ جب ہوگا پاکستان خود ہی امپلیمنٹ کروا لے گا. اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس اسٹریٹجی بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, ریزالو بھی ہے, اور سب سے بڑا گلوبل اوپینین بھی افغان طالبان کے خلاف ہے کہ انہوں نے نہ تو دوحہ اکارڈ امریکہ کا امپلیمنٹ کیا اور نہ اس کے اوپر وہ ریزنیبل ہیں. اور اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے فی الحال تو ہم کچھ نہیں اسپیکولیشن کرنا چاہ رہے, ہوگا بھی تو پاکستان خود ہی امپلیمنٹ کروا لے گا. میرا نہیں خیال کہ ٹرکی کو اور دوحہ کو ہم تکلیف دیں گے کہ وہ اپنی فوجیں یہاں بھیجیں یا اپنے ہوائی جہاز یہاں بھیجیں. حالانکہ آپ کو یاد ہے ایک اور سیشن میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایگریمنٹ کے اندر ایک میکینزم دیا ہوا ہوتا ہے, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں گے اور یہ مانیٹرنگ ہوگی اور یہ ایویڈنس ہوگا کہ آپ نے اس کو کیا ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ پنشمنٹ ہوگی. اٹ از پوائنٹ وائز. 1 2 3 IAE کا ایگریمنٹ جو تھا ایران کے ساتھ JCPOA 10 سال کے لیے تھا, وہ اس کے اندر یہ سارا کچھ دیا ہوا تھا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو سینکشن لگے گی, یہ نہیں کریں گے تو ایک سیکنڈری سینکشن لگے گی. ابھی آپ نے جیسے OIC کی آپشن پہ بات کی, ممبرشپ ان کی, ہم آتے ہیں ادھر. اگر امریکہ کوئی سینکشن لگا دے, سینکشن تو خیر وہ تو آلریڈی سینکشنڈ ہے افغانستان, تو میرا خیال ہے سر دیکھیں سینکشن جو ہے نا وہ میں پھر کہوں گا ایک سویلائز طریقہ ہے کسی کو وارن کرنے کا کہ آپ اسٹاپ ڈوئنگ دس, کافی ایفیکٹو ہے, اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. وہ سیپریٹ ایشو ہے. آپ کہیں گے تو ایک دن ہم اکنامک اسٹیٹ کرافٹ پہ ایک پورا پروگرام کریں گے اور اس میں یہ سارا اپنے آڈینس کو شیئر کریں گے کہ سینکشنز کہاں فال کرتی ہیں. آج فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سر وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, یہ ایگریمنٹ ہو جائے. تو میرا اپنا خیال ہے آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم ان کو OIC سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے اسٹیٹ کے اوپر اگر یہ نہیں کرتے گو ٹو UN. یہ دیکھیں ایویڈنس ہے, یہ کنٹری آپ کی ہوسٹ کر رہے ہیں ریزولوشن کے لیے, ان کو وہ میڈیشن کر رہے ہیں, اور ایگریمنٹ نہیں ہوتا تب بھی جائیں, اگر ہوتا ہے اور یہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں گڈ فیتھ, تو پھر بھی آپ UN کے پاس جائیں. صرف شکایت ہی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پٹ یور فٹ ڈاؤن, سے ہے دس رجیم اور ان کا ملک, دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ آف دی یونائٹڈ نیشنز. سر اٹس ناٹ اے اسمال ایشو. 1 لاکھ ہمارے شہری انہوں نے مارے ہیں, 126 ارب ڈالر کا یہ ہمیں نقصان پہنچا چکے ہیں. ہندوستان میں جا کے انہوں نے UN کا ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر, انہوں نے کشمیر ریزولوشن کو بھی ان اے وے وائلیٹ کیا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن ہے. آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے, ہیومینٹی کا ایک سیگمنٹ ہے افغان نیشن جو ہے, یہ افغان پیپل ہے, تو یہ دنیا کے تمام سوچوں سے مبرہ ہیں, یعنی کہ مبرہ نہیں ہے. نہیں, ان کے مثلا ایک سوچ ہوتی ہے نا ہیومن کہ جی ہم یہ ظلم نہ کریں, اس کی ایک اینڈ ہے, کوئی لمٹ ہے. سر افغان طالبان اور مڈ ایول گروپ ہے. آپ میرا ایول کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ مڈ ایول کہہ دیا. مڈ ایول گروپ ہے. اچھا. ان کا ورلڈ ویو بالکل غلط ہے. اٹ از ناٹ ان کنسوننس ود دی 21st century تھنکنگ اینڈ ویلیو سسٹم. تیسرا, ان کو ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کے اور جو ایل وشرز ہیں. ایون جب سوویت یونین تھا دے ور ناٹ سپورٹنگ پاکستان, دے ور سپورٹنگ افغان کے جو بھی ایک فیک قسم کا کلیم تھا اس کا. تو اگر آپ اس کو ڈسکشن کو کرتے جائیں میاں صاحب, دا مور یو ڈگ ان دا مور یو وڈ فائنڈ کہ کتنا میں کہوں گا ان کا جو کر رہے ہیں, how hostile it is to Pakistan and how dangerous for the global peace, by the way. آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ تو میڈیول گروپ ہے,
سیویجز کا تو دے ہیو ٹو بی. تو اس کو بھی 4-5 ملک مل کے کی کر لیں گے؟ بڑے آسان. OIC کیا کر لے گی؟ سر بڑا آسان کیا کر لیں؟ سر بہت آسان تو آپ کی ملٹری ایکشن ہی ہے، پھر کیا ہے؟ سر بہت آسان ہے. کیا کر لیں گے؟ عقل نوں تو مانتے نہیں. سر بڑی جو ہم امریکہ کی بات کی ہے، میں نے جان بوجھ کے یہ اگزامپل لایا ہے چونکہ یہ زیادہ ڈسکشن میں نہیں آ رہا. وائی از امریکہ فنڈنگ افغان طالبان فار واٹ؟ اگر وہ ان کا کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں کر رہے، وائی دے آر بینگ الاؤڈ ٹو ہوسٹ اس وقت 24 یا 26 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں who reside in Afghanistan. This is the سارے volcano. designated organization. This is a volcano which would erupt explode, any moment. Erupt. which would explode one day, ہاں. and it would engulf all the countries of Central Asia and the West Asia. We should be very clear about it. Unfortunately, ہماری اسکالرشپ چونکہ کمزور ہے ان سبجیکٹس کے اوپر، اسپیشلائزیشن نہیں ہے، ہم ادھر نہیں جاتے. But the question is 26 organizations are housed, they are domiciled in Afghanistan. It's time for the global community to take action on it, including the UN. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک ریزولوشن پاس کر دیں. یونائٹڈ نیشنز کے پاس سر بہت پاورز ہیں، انفورسمنٹ کی پاور، بہت پاورز ہیں ٹھیک ہے، انفورسمنٹ کی. انڈر چیپٹر 7-6 وہی کہہ رہے ہیں نا. چلو اگر نہ بھی ایک کوئی کنٹری ان کو ویٹو کرتا ہے، مثال طور پہ میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، افغان طالبان کے کانٹیکس میں اگر چیپٹر 7 کے تحت کوئی بھی ویٹو نہیں کرے گا. یہ میرا بھی صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں کرے گا، کوئی ویٹو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ 10 مسلم کنٹری اکٹھے ہو جائیں، لیٹ دا مسلمس کمیونٹی ہینڈل اٹ سیلف پہلے، اور ود دا UN سینکشن میں اپروول، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں یہ 2 ہفتے کا کام ہے سارا. دس گروپ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹیبلائز. نہیں، اب یہ شوڈ ہے نا سارا. پاکستان would be able to manage all this. 100%. پاکستان had already almost done it. Almost done it. had almost done it. آپ کے 26 ان کی پوسٹ آکوپائی کر لی تھی. جا کے کابل میں آپ نے ٹارگیٹڈ وہ اسٹرائک کی تھی ٹو ایلیمنیٹ، جس کو ہم ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں، وہ کر لیا تھا. بٹ دین ایک وقت آتا ہے کہ جو ویل وشرز، دے ور ناٹ ویل وشرز، آپ اس لفظ کو استعمال بھی نہ کریں. وہ کنسرن تھے کہ یہ ریجن پیسفل رہے اور یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ پیسفلی ریزالو ہو جائے. I doubt if there is even one well-wisher of Afghan Taliban except Indian government. It's not whole of India either. Not whole of India. Not whole of India. Certainly, یہ تو صحیح ہے. It's the BJP government, it's the RSS جو خود ایک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن ہے، اور اس کا خاص کر جے شنکر اینڈ موڈی اور ان کا ڈیفنس منسٹر اور ان کے اجیت ڈوول، یہ جو 4 لوگوں کا گروپ ہے، دے آر دا ماسٹر مائنڈ بیہائنڈ واٹ طالبان. یعنی کہ وہ وہاں کا جو 2.25 ارب آبادی ہے، 1.5 ارب کی بھارت کی، دے آر ہیلڈ لائک ہوسٹیجز بائی دیز 4 پیپل. نو، وہ ان کا اثر کیسے ہوگا ان پہ؟ پھر ان کو تو بالکل ویسا ہی ہے، ویسا ہی ہے. کامن مین تو چینج کر ہی نہیں سکتا ان کو. ویسا ہی ہے جس طرح افغان طالبان یوز کرتے ہیں پاکستان کو ایز اے تھریٹ ٹو کیپ دیئر اون پیپل ان کنٹرول. اسی طرح انڈیا میں ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے پاکستان کو استعمال کرتی ہے ایز اے تھریٹ. کامن مین بھی یہ سوچتا ہے نا، کامن مین کہتا ہے یہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. آئی وش، اسی لیے اس پروگرام کا جو موٹو ہے پھر ہم آج کہہ دیتے ہیں پبلک ایجوکیشن. اگر پبلک ایجوکیشن، میں اس لیے یہ کوشچن انہی کے لیے کر رہا ہوں، اگر پبلک ایجوکیشن ہندوستان کے لوگوں کی ہو، افغانستان کے اور پاکستان کے عوام کی بھی ہو، تو پھر یہ سچویشن نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، یورپ میں غزہ کے لیے کتنی بڑی بڑی ڈیواسٹیشن ہوئی ہیں. ایون ان امریکہ بھی، پرہیپس امریکہ میں کتنی ہوئی ہیں. اسرائیل کے اندر بھی. وجہ اس کی کیا تھی؟ پبلک اویئر ہے، پبلک ایجوکیٹڈ ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ایک مٹھی بھر جیوز یورپ کو اور امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی سیلفش انلیگل کام کے لیے، اور تاریخ میں کیا ان کو کیسے یاد کیا جائے گا. یہ بھی نہ آپ میاں صاحب یہ بھی نہ کہیں
کہ دیکھا جائے گا جب تاریخ آئے گی. نو، وہ تاریخ ایک بہت ظالم عدالت ہے. تاریخ ایک ظالم عدالت ہے. ظالم عدالت ہے، یہ صحیح. آپ دیکھیں ہٹلر نے جو کیا تھا، جرمنی آج تک اس کو پے کر رہا ہے. ہاں، کرے گا. تو یہی جیو آج جو کچھ کر رہے ہیں، they will have to repay. ان کے آنے والی پشتیں جو ہیں جیوز کی، دے ول پے فار اٹ. Pay for it. اور وہ فورسز چاہے وہ یورپ کی ہوں یا امریکہ کی ہوں جو اسرائیل کو کنٹین نہیں کر رہی، دے ول آلسو، دے آر آلریڈی پیئنگ اٹ. They are already paying. Europe has become irrelevant in global context. So is America as a superpower is becoming irrelevant. آج میں سن رہا تھا وہ ان کے جو کمنٹیٹر ہیں بڑے پاپولر، گاؤ پیٹر گاؤ ہاں، جی جی. ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی چائنا از ناؤ نمبر 1 in terms of military. You simply cannot win from China. If you strike first, we will not allow you to strike second. ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم فوکس کر رہے ہیں اپنے پڑوس کے اوپر. اگر افغان طالبان نہیں ہوتے تو آپ افغانستان کو OIC سے نکال دیں، پھر آپ موو کریں کہ ان کو UN سے نکال دیں. ایک وقت آئے گا انہی کے لوگ ان کو خود ہی پڑ جائیں گے، جسے کہتے ہیں اردو میں پڑ جائیں گے. They have to be brought down. اچھا، کمنگ ٹو دا استنبول ٹاکس، وہ جو اس وقت 2 مسلم ممالک جو ہیں قطر اور ترکی ہے، یہ تو ثالث بنے ہوئے ہیں نا، یہ پاکستان کے موقف کو میرا حال ہے انڈورس کرتے سر. ہیں. ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے کہ یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے، یہ انلیگل ہے، یہ ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں ہے، اور یہ اس کا ایویڈنس ہے. اور اگر یہ دونوں ثالث ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو پاکستان کا موقف اور مضبوط ہو جائے گا. دیکھیں آپ کو، یا ثالثی میں وہ بھی تھوڑی سی، میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے، سوشل میڈیا کے جو رپورٹس ہیں، کہ دونوں کنٹری آر امبیرسڈ، ترکی اینڈ دوحہ، اوور دا طالبان بیکون کنڈکٹ کہ پاکستان نے ایویڈنس دیا ہے، پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اب بھی اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا مقصد ہے کہ دے آر بینگ انریزنیبل. اور ایک سٹیج آتی ہے، وہ جو میڈیٹر ہوتا ہے اس کو پھر یا وڈرا کر لیں گے وہ، یا پھر ہمارا ساتھ دیں گے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، پاکستان جانے تو افغانستان جانے، یا پھر ہمارا ساتھ دیں ٹھیک گے. ہے. لیکن ایک لارجر چونکہ انٹرسٹ ہے، افغانستان کی پاپولیشن ہے، اور اس ایک کنٹری ہے جو 5000 سال کلیم کرتا ہے، بٹ اب 2256 سالوں سے اس ملک نے کوئی بھی ایک بھی جنگ نہیں جیتی. یہ غلط سبق پڑھایا گیا ہے افغانیوں کو کہ ہم کوئی بہت ہی بہادر قوم ہے اور ہم نے کوئی دنیا میں. نہیں، ویسے نذیر صاحب ایسے بھی ہو سکتا ہے، پڑھایا بھی گیا ہو لیکن خود بھی وہ 5th جنریشن کے بڑے ماہر ہوں وار کے، کہ انہوں نے ایسی کر دیا فلسفی. ساری قوم ایسی نہیں ہوتی سپیریئر نیشن. سر، ساری قوم ایسی نہیں ہوتی. آپ کے ملک میں ہم ابھی، چلو وہ پیپل ہو میٹر کہہ لیں، ان کی بات. سر اسی ملک میں آپ اس فیز سے گزرے ہیں جب کہ ایک چھوٹے سے گروپ نے پورے ملک کا پبلک اوپینین میں کہوں گا ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. جی سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ہمارے ہاں ایک چھوٹے سے گروپ نے پبلک اوپینین کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. میں اور آپ جب باقی دنیا ہماری جو لوگ ہیں صحیح سوچنے والے، وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے، بٹ اٹ واز ناٹ ورکنگ. وہ اسی وقت ورک کرنا شروع ہوا. اب ہمارے پاس کوئی 1 آدھ منٹ ہے سر. بڑی سمپل سی بات ہے، جب آپ نے اس کو ریموو کیا جی پھر تبدیلی آنا شروع ہوئی. اسی طرح افغانستان میں بھی جب آپ افغان طالبان کو ریموو کرو گے اس وقت تبدیلی آئے گی. سو ریموول از دی سولوشن. سمپل سی بات ہے. افغان طالبان have to go. There is no way they can rule the country and they can misrule the people of Afghanistan. یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کے سروں سے افغان طالبان کو ہٹایا جائے. ان کے پاس تو رول کرنے کی لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے. وہ تو سر وہ تو بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. شروع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جو دوحہ ایکارڈ تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. جب نہیں امپلیمنٹ ہوا تو اب ہم کہہ چکے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ کروائے اسے. ٹھیک. اب ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم سمپل وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جو سچویشن ہے میاں صاحب، اٹ از ناٹ سسٹینیبل. پاکستان ول ناٹ ٹالریٹ اٹ.
پاکستان ہیز دا کیپیسٹی ٹو ہینڈل اٹ. یہ مسلمانوں کے ملکوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے انٹروین کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے وینیو پرووائڈ کیا اور وہ پیشنس دکھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان ایک ریزنیبل بیہیویئر شو کریں اور اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ریجن کو اور باقی مسلم کمیونٹی کو یہ امبیرس نہ کریں کہ 193 کنٹری یہ کہنا شروع ہو جائیں آپ تو امہ کی باتیں کرتے ہو, آپ سے ایک افغان طالبان ایک ملک نہیں سنبھالا. بہت شکریہ جی نذیر صاحب, ویری گڈ, بڑا ایکسیلنٹ انالیسس پیش کیا جی. پروگرام اختتام کو پہنچا تو اس میں احاطہ کیا سارے معاملات کا کہ وی آر ویٹنگ فار دا ڈے وین افغانز ول سی ریزن. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.